دشمنان اسلام نے اس پر آوازیں اٹھائیں، اس پر سوال اٹھائے کہ تمہارے نبی ایسے ہیں، صحابہ کے سامنے ہی اٹھایا، تمہارے نبی تو ایسے ہیں جو کہ باتھ روم جانا بھی سکھاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے فخر سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم باتھ روم کیسے جائیں، یہ بھی بتا دیا کہ ہم کھانا کیسے کھائیں، ہم کمائیں کیسے، ہم خرچ کیسے کریں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہیں۔ صحابہ اکرام نے فخر سے بتایا، سینہ ٹھوک کر بتایا کہ ہمارے نبی جیسا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں، ہمارا رہنما جیسا پوری دنیا میں کوئی رہنما نہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہائے افسوس کے متاع کارواں جاتا رہا، ہائے افسوس کے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اس خطبے میں انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ ابھی آگے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کا عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں بہت زیادہ جوش مارتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور سیرت النبی کیوں جاننا چاہیے اس کو بھی جاننے کی لوگ کوشش نہیں کرتے۔ چونکہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن کریم کی گویا کہ تفسیر تھی۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو تم قرآن کو دیکھ لو۔ منشا یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے عین طریقوں کے مطابق تھی، جو شریعت ہوتی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتاتے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہو بہو جاننے کی کوشش کرے تاکہ زندگی کے ہر مرحلے کے اندر، تاکہ زندگی کی ہر سچویشن کے اندر، ہر پوزیشن کے اندر انہیں یہ معلوم ہو کہ آخر ہمارا دین کیا ہے، آخر اللہ رب العزت کو اپنے کاموں کے اندر اللہ رب العزت کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زندگی نبوت سے پہلے بھی گزاری ہے، اس زندگی کو بھی ہم جب دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے سیرت النبی پر انشاءاللہ گویا کہ ایک سیریز چلے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے بلکہ ولادت سے پہلے سے لے کر انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے جو سیرت ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال آج مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا کتنا ضروری ہے اور کتنی اہمیت کا یہ حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوئی، ان وحیوں کے اندر ایک جگہ فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب سے بلند ترین ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، جو اللہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں وہی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ تو یوں جب شرعی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں جاننا چاہیے وہ اگر ہم نے کوشش کی تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نگاہ،
جو اٹھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نگاہ جو جھکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم جو اٹھتا تھا یا ہر وہ قدم جو رکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے ہر بول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کی اجازت دینا، کسی چیز کو منع کرنا، یہاں تک کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعضاء و جوارح سے، پارٹس آف باڈی سے کیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی کہا ہو، وہ تمام کا تمام اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ تھا۔ ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، محبت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی اور محبت کی۔ تو اس طرح کے جو احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم سیرت النبی جانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اگر ہم جانیں گے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر پائیں گے، ان کی نقل کر پائیں گے، ان کی اطاعت کر پائیں گے۔ اسی لیے بہت سارے بڑے بڑے محدثین نے اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ حدیث اور سیرت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ سیرت کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دی وہ حدیث ہے۔ اور اگر ہم اس طرف دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، سیرت بھی وہی چیز ہے جو آپ نے کیا، جو آپ نے کہا، جو آپ نے نہ کہا، جو آپ نے نہ کیا، جس کی آپ نے اجازت دی، جس سے آپ نے منع فرمایا، یہ تمام چیزیں ہی سیرت مبارکہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اخلاق تو، ان کی زندگی تو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو قرآن کو دیکھ لو۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں قرآن کی تفسیر معلوم کرنی ہو، اگر ہمیں احادیث کو جاننا ہو، تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، مسٹ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اندر کر کے پریکٹیکلی یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جو بھی اس کے ایکٹیویٹیز ہوں گے، جس مرحلے میں بھی وہ ہوگا، جس ایکشن میں بھی وہ ہوگا، اس کو کیا کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باضابطہ کر کے بتایا ہے۔ تبھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پر ہیں۔ بلند ترین معیار پر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ایٹ اے ٹائم پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ امپلائی ہوں، چاہے وہ کوئی کچھ ہو، ایٹ اے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر جان لیں گے تو ایک ہی وقت میں سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی انسانیت کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں میری اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی موجود ہے کہ قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے، قرآن کریم کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو میرے دوستو، ان تمام چیزوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پہلو جاننا،
ہر مسلمان پر ضروری ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر، ہر مسلمان بچے اور بڑے پر، ہر مسلمان اگر وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ شاگرد ہو اسے جاننا ضروری ہے، اگر وہ استاد ہو اسے جاننا ضروری ہے، اگر وہ گاہک ہے اسے بھی جاننا ضروری ہے، اگر کوئی تاجر ہے تو اسے بھی جاننا ضروری ہے، اگر کوئی باپ ہے تو اسے بھی جاننا ضروری ہے کہ سیرت النبی ہے کیا، اگر کوئی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ سیرت النبی ہے کیا، اگر کوئی کمپنی چلا رہا ہو تو اسے بھی جاننا چاہیے کہ سیرت النبی میں کیا ہے، اگر کوئی کسی کمپنی کا امپلائی ہے تو اسے بھی جاننا چاہیے کہ سیرت النبی میں ہے کیا، اگر کوئی مزدور ہے تو اسے بھی جاننا چاہیے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت پانا چاہتے ہیں، میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ اگر ہم اچھی اولاد بننا چاہتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی اچھا شوہر بننا چاہتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اچھی بیوی بننا چاہتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی صحیح باپ بننا چاہتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی صحیح مسلمان بننا چاہتا ہے، صحیح نمازی بننا چاہتا ہے، صحیح حاجی بننا چاہتا ہے، صحیح عمرہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اسے جنت عنایت کر دے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت حائل ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک چیپٹر کو وہ جان لے، وہ کس سچویشن میں ہے۔ وہ اولاد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو کس طرح رہنا چاہیے یہ سیرت میں بتا دیا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی گود میں ہوتے ہوئے بھی اپنے دوسرے بھائی کا حق نہیں مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کے عمر میں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے بہن اور اپنے بھائیوں کے حق کو ادا فرماتے تھے۔ سیرت النبی میں یہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہمیشہ نیچی ہوا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وعدہ کیا تو وعدہ وفا کر کے بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب ایک جگہ رکا دیے اور کہا کہ میں ابھی آؤں گا، آپ یہیں ٹھہرے رہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ بہت زیادہ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے اس آدمی کے انتظار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر کسی سے ہم وعدہ کریں تو ہم وعدہ خلافی نہ کریں بلکہ وعدہ وفا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے آتے دیکھ کر چادر نبوت نکالا اور بچھا دیا، اپنی بہن کا احترام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بہن کا احترام کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنی ماں کا احترام کیا ہوتا ہے، اپنے والدین سے محبت کیا ہوتی ہے۔ یوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے ہر پہلو کو کر کے بتایا ہے میرے دوستو کہ اللہ کی رضا اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں یوں کرنا چاہیے۔ تم اگر اس طرح کے انداز سے، اگر تم بیٹے ہو تو اس انداز سے تم رہو تو اللہ کی رضا تمہیں معلوم ہوگی، تمہیں میسر ہوگی۔ اگر تم باپ ہو تو تمہیں یوں رہنا چاہیے، اگر تم نوشا ہو تو تمہیں یوں رہنا چاہیے، اگر تم دلہن ہو تو تمہیں اس انداز سے رہنا چاہیے، اگر تم داماد ہو تو تمہارے حقوق یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائے۔ اگر تم بہو ہو تو تمہارے حقوق یہ ہیں، اگر تم ساس اور سسر ہو تو تمہارے حقوق یہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوست میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر پہلو کو، زندگی کے ہر پہلو کو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر تم اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاؤ تو تم کیسے جاؤ۔ دشمنان اسلام نے اس پر آوازیں اٹھائیں، اس پر سوال اٹھائے کہ تمہارے نبی ایسے ہیں، صحابہ کے سامنے ہی اٹھایا تمہارے نبی تو ایسے ہیں جو کہ باتھ روم جانا بھی سکھاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے فخر سے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم باتھ روم کیسے جائیں، یہ بھی بتا دیا کہ ہم کھانا کیسے کھائیں، ہم کمائیں کیسے، ہم خرچ کیسے کریں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہیں۔ صحابہ اکرام نے فخر سے بتایا، سینہ ٹھوک کر بتایا کہ ہمارے نبی جیسا پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں، ہمارا رہنما جیسا پوری دنیا میں کوئی رہنما نہیں۔ لیکن افسوس ہے میرے دوستو، لیکن افسوس ہے ایسی بہترین سیرت، ایسی بہترین ہسٹری، ایسی بہترین بایوگرافی
جس کو جاننے سے کیا بچہ، کیا بڑا، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورت، کیا مرد، کیا اسٹوڈنٹ، کیا ماسٹر، کیا تجارت کرنے والا، کیا امپلائی، ہر کوئی نجات پالے گا اگر سیرت کو کوئی جان لے۔ وہ چاہے دنیا کی کسی جگہ وہ رہتا ہو، دنیا کے کسی جگہ وہ کام کرتا ہو، دنیا کے کسی جگہ وہ کسی اعتبار سے بھی رہتا ہو، اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان لیا تو وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن افسوس ہے، صد افسوس ہے، 100 بار افسوس ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نہیں جاننا چاہتے کہ ہمارے ہیرو کا کیا حال تھا، ہم نہیں جاننا چاہتے کہ وہ نبی جس کے صدقے میں ہم سانس لے رہے ہیں ان کی سیرت کیا ہے، ہم جاننا نہیں چاہتے دونوں جہاں کے سردار ہیں پھر بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر کیوں باندھے ہیں، ہم جاننا نہیں چاہتے احد کے پہاڑ کو بھی اگر حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو وہ پورا پہاڑ سونے کا بن کر آپ کی قدموں میں آتا، لیکن شیعہ ابی طالب میں 3 سال بھوکے پیاسے وہاں پر رہے۔ ہم جاننا نہیں چاہتے دونوں جہاں کے سردار ہیں لیکن کفار مکہ نے آپ پر تھوکا ہے، کفار مکہ نے آپ پر کچرا ڈالا ہے، کفار مکہ نے آپ کے گردن پر اوجھڑی رکھی ہے۔ اوجھڑی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اوجھڑی کہتے ہیں اس غلیظ پوٹلی کو جو اونٹ کے پیٹ میں رہتی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ رکھا گیا۔ ہم جاننا نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا کٹ گیا، داغ آ گئے۔ ہم جاننا نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں برداشت کیا۔ صحابہ اکرام کو گھوڑوں کے پیروں کو بن کر گھسیٹا گیا، صحابہ اکرام کو تپتی ہوئی ریت میں لٹایا گیا، صحابہ اکرام کے سینوں پر سل رکھے گئے گرم گرم، لیکن میرے دوستو ہم جاننا نہیں چاہتے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں کیوں دی۔ صحابہ اکرام کا پورا پیسہ چھین لیا گیا، گھر بار چھین لیا گیا، ان کی فیکٹریاں اور ان کے باغات چھین لیے گئے، لیکن ہم جاننا نہیں چاہتے کہ انہوں نے یہ تمام قربانیاں کیوں دی۔ صحابہ اکرام نے اپنی دلہنوں کو چھوڑ کر میدان میں نکل گئے، صحابہ اکرام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر میدان میں نکل گئے، لیکن ہم جاننا نہیں چاہتے کہ سیرت میں کیا کچھ ہے۔ اس لیے میرے دوستو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت اہم یہ چیپٹر ہے، بہت اہم یہ سیریز ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چاہے یہاں سے سیرت سنیں، چاہے آپ کتابوں سے سیرت پڑھیں، چاہے آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جا کر آپ سیرت سنیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صحیح آدمی سے سنیں، صحیح مقرر سے سنیں۔ بعض ایسے لوگ بھی سیرت کی کتابیں لکھ رہے ہیں جو زہر گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض ایسے چینلز یوٹیوب پر بھی موجود ہیں جو سیرت بیان کرنے کے بہانے سے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہت کر رہے تھے مدینے میں، ان کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ جب ہم جانیں گے تبھی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ آپ نے کئی شادیاں فرمائیں، اس کا جواب ہم کیسے دے سکیں گے جبکہ ہم جانیں؟ اس لیے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اخلاق کے بلند ترین معیار پر ہیں، آپ کے جیسے اخلاق کسی اور کے نہیں ہیں، تو ان پر کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط ہے۔ اللہ صحیح ہے، قرآن نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جانا نہیں کہ ان کے اعتراض کا جواب کیا ہے، ہم جاننے کی کوشش ہم نے نہیں کیا کہ ان کے اعتراضات کا جواب کیا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیرت کی سیریز انشاءاللہ شروع کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور ولادت سے پہلے کیا ماحول تھا، وہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا وہاں تک ہم انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کا ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر سامنے ہمارے اندر اتنا اخلاص نہیں ہے کہ سامنے اگر 2 لوگ بھی ہو تو ہم ایسے ہی بیان کریں، صاف بات ہے ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر ہمیں نظر آتے رہیں گے تو ہمیں بولنے میں شوق ہوگا اور ہم بول پائیں گے۔ سیدھی بات کر رہا ہوں میں اتنا اخلاص میرے اندر نہیں ہے کہ بھائی 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ویسی بیان کر رہا ہوں، اگر مسجد بھری ہوئی ہے تو ویسی بیان کر رہا ہوں۔ انسانی فطرت ہے، اگر زیادہ لوگ رہیں گے، زیادہ لوگ کی توجہ رہے گی تو ان کی توجہ کی برکت سے میں اچھا بول پاؤں گا۔ اس لیے کہ سامعین کے ذہن کا، سامعین کی نظر کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے دل اور ہمارے دماغ پہ پڑتے رہتا ہے۔ جس کشش کے ساتھ
لوگ سننا چاہیں گے، اللہ رب العزت کہنے والے کو اس اعتبار سے بلوائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ 12:40 پر آپ تشریف لائیں، یا بہت سے 45 پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ 45 سے 10 تک، 1:10 تک انشاءاللہ بات ہوگی، جتنا ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سیرت کیا ہے، سیرت کے اندر کیا کچھ ہے، ہمارے لیے کیا اس کے اندر سبق ہے، صحابہ کرام نے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں آخر کیوں دی اور وہ کیسے دی، اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت کو پڑھنے، سیرت کو سننے، سیرت کو جاننے، اس سے بڑھ کر سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔